نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 16۔ نماز کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے تاکہ اپنی نمازوں کے اوپر ہم محنت کر سکیں۔ تعوذ اور تسمیہ کے بعد ہم سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا پہلا ٹکڑا ہے الحمد للہ۔ الحمد کا مطلب ہوگا کہ سب تعریف کرنے والوں کی تمام تعریفات کا مستحق حقیقی للہ وہ اللہ ہی ہے۔ رب العالمین، رب کا مطلب ہے پالنے والا ہے۔ رب کا مطلب ہے کہ وہ پالنے والا ہے۔ نماز کی سنتیں، جب سورہ فاتحہ ختم کر لیں تو چپکے سے آمین، آہستہ آواز میں آمین کہنا۔ فجر اور ظہر کی نماز میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن الذین کفروا تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ زلزال سے سورہ ناس تک کی صورتیں پڑھنا۔ فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا یعنی دوسری رکعت پہلے سے پونی ہو یا آدھی ہو، دونوں رکعتوں میں تھوڑا سا قرات کے اندر فرق کرنا۔ یہ نماز کی سنتیں تھیں۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ فخر کرنا یعنی اپنی بڑائی جتانا، باوجود قدرت کے حاجت مند کی مدد نہ کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجت مند سے مراد وہ آدمی ہے جس کے پاس ایک دن کے گزارے کا سامان بھی نہ ہو، تو اس آدمی کے لیے مانگنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور اس آدمی کی اتنی حاجت یعنی ایک وقت کا جو کھانا ہے وہ پورا کرنے پہ انسان قدرت رکھتا ہو، یا کسی ایسے آدمی حاجت مند ہو جس کی جان خطرے میں ہو اور آدمی کے لیے اس کی جان کا بچانا ممکن ہو، تو اس صورت میں اس کی ضرورت کو پورا کرنا یہ انسان کے لیے فرض ہے، اور آدمی اگر جان بوجھ کر یہ کام نہیں کرے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے مال کا نقصان کرنا، گناہ کے نقصانات جو دنیا میں پیش آتے ہیں، گنہگار آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قدر اور ذلیل خوار ہو جاتا ہے، پھر مخلوق میں بھی اس کی عزت نہیں رہتی۔ گناہ کی نحوست نہ صرف گنہگار کو پہنچتی ہے بلکہ اس کا نقصان دوسری مخلوقات کو بھی پہنچتا ہے، حتیٰ کہ جانور تک اس آدمی پر یعنی گنہگار پر لعنت کرتے ہیں۔ گناہ کرنے سے عقل میں فتور آ جاتا ہے اور عقل میں کمی آ جاتی ہے، بلکہ گناہ کرنا خود کم عقلی کی دلیل ہے، کیونکہ اگر اس کی عقل ٹھکانے ہوتی تو ایسے صاحب قدرت اور دونوں جہان کے مالک کی نافرمانی نہ کرتا، اور گناہ کی تھوڑی سی لذت پر دنیا اور آخرت کے منافع کو ضائع نہ کرتا۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں، بعض اطاعت کا یہ اثر ہے کہ اگر کسی کام میں تردد ہو اور سمجھ میں نہ آتا ہو کہ کیا کرنا ہوگا تو وہ تردد ختم ہو جاتا ہے، جیسے نماز استخارہ پڑھ کر دعا کرنے سے۔ بعض ساعت میں یہ اثر ہے کہ اسے تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں، جیسے شروع دن میں 4 رکعت نفل اشراق کی نماز پڑھ لی تو اس کی فضیلت حدیث قدسی میں وارد ہے۔ بعض نیکیوں میں یہ اثر ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بیچنے والے اور خریدنے والے سچ بولیں اور اپنے مال کی حالت ظاہر کر دیں تو دونوں کے لیے ان کے معاملے میں برکت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی شریعت مطہرہ کے تمام برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔